نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ رکوع میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو لوگ ان سچی تعلیمات سے انکاری ہیں اور اللہ کے اس ہادی اور پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں سخت ترین سزا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے عذاب اور سزا اور اس کے جلال اور ہیبت کو دیکھیں گے، ان کے دل سینوں سے نکل کر گلے میں اٹک جائیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے اور نہ ہی اندر واپس جا سکیں گے، اور وہ دن ایسے ظالموں کے لیے سخت ترین دن ہوگا، بڑی سخت سزا کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیلات گزشتہ رکوع اور درس میں بیان ہوئی ہیں، اور آج کی اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تاریخ سے استشہاد کیا ہے کہ دیکھو صرف آخرت میں ہی نہیں، ایسی قومیں جو غلط روش اختیار کر لیتی ہے، دنیا میں ظلم و زیادتی، بربریت، فساد، بدامنی، انتشار، نفرتیں ان کا وتیرہ بن جاتا ہے، خود غرضی، لالچ اور اپنی مفاد کے لیے وہ ہر ایک کا گلا بھی کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں، سچائی کو جھٹلانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، چلو زمین میں، اور ان کے آثار اور آج بھی تمہیں ان کے واقعات ملیں گے، تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ ملک میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ دنیا میں چلیں پھریں، جیسے کہ اہل عرب خاص طور پر ان کا اکثر مشغلہ ہی کیونکہ کاروباری تھا، اور کاروباری آدمی کبھی کہیں وہ جاتا ہے مختلف ممالک میں سیر و سیاحت یا کاروبار کے سلسلے میں آتا جاتا ہے، تو فرمایا کیا یہ چلتے نہیں ہیں ملکوں میں؟ فَيَنْظُرُوا، دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ اب اس وقت مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہیں، اور جہاں کہیں جاتے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے، لوگ ان کو بیت اللہ کا مجاور سمجھتے ہیں، اور ان کے مال و دولت اور ان کی ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے یہاں کے غرباء بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس لیے تکبر و غرور میں بھرے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چاہے کتنی سچی، مخلص، خیرخواہ اور ہمدرد ہے ان کی، لیکن ان کی حالت کیونکہ اتنی اچھی نہیں ہے مالی طور پر، جی، اور ان پر ایمان لانے والے بھی کمزور ہیں، اس لیے انہیں ایک نظر وہ اچھے نہیں لگتے، اور یہ ان پر تشدد کرتے ہیں۔
اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے قتل کے بھی منصوبے بنائے انہوں نے۔ تو یہ ذرا دیکھیں، اس سے پہلے بھی قومیں اسی طرح کی تھی، ان کے بھی سردار اور وڈیرے چودھری، ان کے دولت مند مغرور متکبر، ان کا کیا حال تھا؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے طاقت و قوت میں بہت زیادہ تھے، ان کی طاقت ان سے کئی گنا زیادہ تھی، مال و دولت، وآثارا فی الارض، اور جو زمین میں انہوں نے آثار چھوڑے ہیں وہ بہت زیادہ تھے۔ ان کے دیکھیں بڑے بڑے ان کے سر بفلک عمارتیں، پہاڑوں کی طرح ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے، بڑے بڑے عالیشان ان کے باغات و محلات۔ آج بھی دنیا میں تمہیں ان کے نشانیاں ملیں گی، جب تم سفر کرتے ہو تو راستے میں ایسے بڑے بڑے کھنڈرات تمہیں ملیں گے، ایسے باغات بھی تمہیں ملیں گے جو اجڑے ہوئے اور ویران پڑے ہوئے ہیں، ایسی بہت ساری زمینیں تمہیں ملیں گی جو بیکار اور معطل پڑی ہوئی ہیں۔ تو جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ شان و شوکت میں تم سے کم نہیں تھے، شان و شوکت دبدبا ان کا بھی بڑا تھا، اور انہوں نے بھی مال و دولت اور دنیا کے جہ و جلال کے لیے بہت کچھ کیا، اور اس کے آثار اب بھی موجود ہیں، وآثارا فی الارض۔ لیکن فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کے جرموں اور ان کی بدمستیوں کے نتیجے میں، بدلے میں، جو انہوں نے جرائم کیے اس کے بدلے میں پھر اللہ نے ان کی گرفت کی، انہیں پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے اس پکڑ سے کوئی بچانے والا۔ جب اللہ نے ان کی گرفت کی، ان کو سزا دی، ان کو اللہ نے پکڑا اس دنیا میں ہی، تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، بڑی بڑی طاقتور شخصیات جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کے دعویٰ بھی کرنے سے باز نہیں رہی، وہ گزری ہیں، لیکن کس نے ان کو بچایا جب ان کی تباہی آئی؟ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ جو ان پر سزائیں دنیا میں بھی آئیں، اس کا سبب اور وجہ یہ تھی کہ بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، واضح ہدایت اور روشن دلیلیں ان کے سامنے بیان کی، لیکن انہوں نے مسلسل انکار ہی کیا۔ فکفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا ان تعلیمات کا، تو پھر فأخذہم اللہ، اللہ نے پھر ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت ہی طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ جب کوئی قوم نہیں سمجھتی اور وہ مسلسل اپنی سرکشی پر قائم و دائم رہتی ہے، تو پھر اللہ کی گرفت ان پر آتی ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی قوموں میں سے فرعون، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس وقت جو اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کا آگے ذکر کیا واقعہ۔ یہ دو رکوع میں، یہاں بھی اور اس سے اگلے رکوع میں بھی، اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ یقیناً تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات لے کر آئے۔ آیات سے مراد وہی آیات ہیں جن کا دوسری جگہ پہ قرآن نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھی، 9 وہ معجزات دیے تھے جس کے ذریعے سے فرعونیوں کو انہوں نے سمجھایا اور اللہ کے رسول ہونا اس کو یقینی طور پر ان کے سامنے رکھا، اور اللہ کی قدرت ان کے سامنے ظاہر کی، بیان کی۔ وہ 9 آیات اس کا ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ بھیجا، اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ سلطان مبین سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات دی تھی وہ سلطان مبین تھی،
انہیں جو تعلیم تورات کی صورت میں دی گئی وہ اللہ کی ایک واضح حجت اور دلیل تھی، تو وہ دے کر بھیجا۔ اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ سلطان مبین، سلطان سے مراد سلطنت ہے، حکومت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں صرف محض اصلاح، واعظ و نصیحت اور تبلیغ کے لیے ہی نہیں بھیجتے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی جدوجہد کے ذریعے سے عملی ایک نظم و نسق اور ایک نظام قائم کرتے ہیں، ایک اللہ کی ان تعلیمات کے مطابق سسٹم قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ اپنی قوموں کی سیاست بھی کیا کرتے تھے۔ محض اصلاح، محض تبلیغ نہیں ان کا کام تھا، بلکہ ساتھ سیاسی نظم و نسق قائم کرنا، یعنی ظاہر ہے جو تعلیمات انسان مانتا ہے، قبول کی ہوئے، اس کے مطابق عملی نظام اس کے مطابق، یعنی اس کی عدالت اس کے مطابق ہو، اس کی پارلیمنٹ اس کے مطابق ہو، اس کے دیگر حدود و قیود، اس کے کاروبار معاملات سب اس کے مطابق ہوں، جو ایک حکومت کے ذریعے ہی سے جن کا ایک نظام قائم کیا جا سکتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام اس کو بھی قائم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے انبیاء علیہ السلام ظاہر ہے اس سے پہلے جو سیاست ہوتی تھی وہ دشمن کی ہوتی تھی، ظلم کی ہوتی تھی، وہ بدماشی کی ہوتی تھی، تو انبیاء علیہ السلام اس کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ ایک جماعت سازی کا ہے، جس کو خلافت باطنہ کہا جاتا ہے۔ خلافت، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے خلافت ظاہرہ، ظاہری حکومت، کہ آپ ایک حکمرانی قائم کر لے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے جیسے حکمرانی کا ایک نظم و نسق قائم کیا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حکومت بنائی۔ ایک ہوتی ہے خلافت باطنہ۔ خلافت باطنہ یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹی اور جماعت وہ تیار کرتے ہیں ان کے اوپر ان کی حکمرانی ہوتی ہے، ان کے تمام افراد وہ اپنے اس پیغمبر، ہادی اور رہنما کی ہی اتباع میں تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے آپس کے کوئی معاملات ہو جائیں تو اس کو بھی اسی اپنے رہنما اور لیڈر سے ہی اس کا تصفیہ کرواتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ گویا انہوں نے ان کو اپنا ایک لیڈر، رہنما اور حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خلافت باطنہ کا نظم و نسق قائم کیا۔ خلافت باطنہ یعنی وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کرتی ہے، کسی اور حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتی۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر خلافت باطنہ کا نظام قائم کیا تھا کہ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی اپنے معاملات حل کرواتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پیغمبر کا ایک ایسا رعب اور ہیبت اور جلال ان ایمان والوں کے دلوں میں قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے انہی کو اپنا، ان کی محبت اور عظمت بھی ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ ہر اعتبار سے انہی کو اپنا وہ لیڈر، رہنما اور حکمران مانتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس حوالے سے میدان تیہ میں جتنے بھی معاملات پیش آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے فیصلے کیے ہیں۔ وہ جماعت مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا حاکم مانتی ہے۔ پھر زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قیادت تیار کر دی، جیسے یوشع بن نون، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اگلے درجے میں ظاہری طور پر بھی حکمرانی قائم کی، فلسطین کو فتح کیا اور وہاں اللہ کی حکمرانی کا نظام قائم کیا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر تو حکمرانی اپنی زندگی میں قائم کر لی، لیکن دنیا میں حکمرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر روم کو فتح کیا عمر نے، فلسطین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اللہ کی حکمرانی کا نظام جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ نے
وہاں اللہ کا قائم کیا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی قائم کی۔ تو سلطان سلطنت سے ہے، اور سلطنت حکمرانی کو کہتے ہیں۔ وہ حکمرانی چاہے خلافت باطنہ کے درجے کی ہو یا اس سے آگے درجے میں بڑھ کر خلافت ظاہرہ، ظاہری طور پر حکمرانی قائم ہو جائے، تو دونوں کے لیے سلطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دے کر بھیجا، یعنی آیات دے کر بھیجا، اور ان کو اپنی جماعت کے اوپر ایک پورا کنٹرول تھا، پورا ان کو سلطنت اور حکمرانی حاصل تھی، اس کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا۔ اور بھیجا کس کی طرف؟ فرعون، حامان اور قارون۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ معاشرے میں جب بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، ظلم بڑھتا ہے، فساد پھیلتا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹرائکا ہوتی ہے۔ یہ تین اس خرابی کے سرغنے ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں۔ ایک مذہبی پیشوا اور رہنما، دوسرا سیاسی رہنما اور پیشوا، اور تیسرا معاشی طور پر وہ امراء، وہ مالدار، وہ سرمایہ دار طبقہ، سرمایہ دار۔ یہ تینوں مل کر کسی قوم کی تباہی و بربادی یا اس قوم کے استحصال کا سبب بنتے ہیں۔ جب یہ تینوں ایک پیج پر جمع ہو جائیں، یعنی سیاسی حکمران اور اسی طرح سرمایہ دار اور تیسرے مذہبی پیشوا اور رہنما، یہ کسی ایک پیج پر جمع ہو جائیں تو اچھائی کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو دنیا میں اچھائی اور خیر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اگر شر اور برائی اور مفاد پرستی کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو پھر دنیا میں وہی مفاد پرستی، خود غرضی اور لالچ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں نمائندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف جو سیاست کا نمائندہ ہے، اور حامان کی طرف جو مذہب کا نمائندہ ہے، اس وقت مذہبیت کا نمائندہ حامان ہے، اور قارون کی طرف جو اس وقت سرمایہ پرستی کا نمائندہ ہے، سرمایہ دار ہے۔ قارون مالدار ہے، دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہے، جس کا قرآن نے دوسری جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ فرعونی سیاست میں ایک بہت بڑا سرمایہ دار آدمی تھا۔ تو ان تینوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، یعنی اس وقت کی غلط مذہبیت، فاسد نظریات کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس وقت سرمایہ پرستی کے جو ہیں پیدا ہو چکے تھے، بت پرستی، سرمایہ پرستی اور دولت کہ اکٹھی کی جا رہی تھی، غریبوں کا خون چوسا جا رہا تھا، ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، اس کے خاتمے کے لیے۔ اور اسی طرح وقت کا جو حکمران اور سیاسی لیڈر اور رہنما تھا، جس کے پاس طاقت و قوت تھی اور اس کے بل بوتے پہ وہ ظلم کیا جا رہا تھا، تینوں کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو انہوں نے سابقہ انبیاء کی طرح، جیسے پہلے انبیاء کو جھٹلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سب نے کیا کہا؟ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، موسیٰ تو ساحر ہے۔ ان کی باتیں جو ہیں نا، یہ جو اتنی اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ تو بڑی جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، غریبوں کی حمایت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ظلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ محض ان کی جادوگری ہے، یہ جادو ہے، جادوگر ہے، اور اس طریقے سے یہ باتیں کر کے یہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ساحر ہے۔ اور دوسرا ساتھ اعتراض کیا، الزام لگایا، کذاب، بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، والعیاذ باللہ، جھوٹا یہ لیڈر بننا چاہتا ہے یا اپنے مفاد۔ دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا نا کہ فرعون کہتا ہے کہ یہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ملک میں قبضہ کر لے اور اپنی حکمرانی قائم کر لے، یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ اس کے پس پردہ در حقیقت یہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو ساحر کذاب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے گئے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچائی کو، حق کو لے کر آئے ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، ان کو حق سنایا، اللہ کا پیغام سنایا، تو کیا کہنے لگے؟ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے نا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام سنایا تو فرعون نے ان سب کے ساتھ مل کر فیصلہ یہ کیا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دو۔
تاکہ ان کی افرادی طاقت و قوت بڑھے ہی نہیں۔ ظاہر ہے نوجوان نسل جب وہ ہوگی ہی نہیں تو یہ بوڑھے کتنا دیر زندہ رہ لیں گے؟ یہ تو ویسے ہی ان کے اندر اب طاقت و قوت ہے ہی کوئی نہیں، کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو مسلسل کافی عرصے سے ہماری غلامی میں رہ کر اسی پر کنات کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کرو، نوجوان نسل کو قتل کرو۔ اب مختلف انداز سے، طریقوں سے نوجوان نسل کو قتل کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی بچوں کو قتل کروایا فرعون نے، اب پھر جب بعثت ہوئی ہے اس کے بعد پھر بچوں کو قتل کروایا، نوجوانوں کو قتل کروایا۔ جی قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ چند نوجوان جی جو ان پر ایمان لے آئے، اور ان پر بھی فرعون نے بڑی دہشت بٹھا رکھی ہے، خوف بٹھا رکھا ہے کہ کہیں یہ انہیں بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں فرعون ہمیں کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دے، یفتنہ، تو یہی مصیبت تھی، اس نے ان کو قتل کروایا۔ جیسے ہر دور میں یہی فرعونی ذہنیت ہے کہ نوجوان نسل کو قتل کروایا جاتا ہے۔ اب یہ قتل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قتل تو جسمانی طور پر ہے کہ ان نوجوانوں کو آپ خواہ مخواہ کسی جذباتیت ان میں پیدا کر کے، تشدد پیدا کر کے کسی نہ کسی جو ہے نا وہ بھیڑ چڑھا دیں کسی نہ کسی معاملے کی۔ جیسے زیادہ تر آپ تحریکوں میں بھی دیکھیں گے بیچارے وہ نوجوان ہوتے ہیں، لیکن ان کو نوجوانوں کو جذباتی بنا کر کیا کیا جاتا ہے؟ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی تاریخیں ہوں چاہے وہ سیاسی تاریخیں ہوں، ان نوجوانوں کو کیا ہے ایندھن بنایا جاتا ہے، اور وہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے ان نوجوانوں کو مرواتی ہے، تو نوجوانوں کو قتل کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ بہترین قیادت، سچی اور مخلص قیادت وہ ہوتی ہے جو اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرتی ہے، جی اپنے ورکر کی حفاظت کرتی ہے، اس کو باشعور بناتی ہے۔ بیجا فضول قسم کے تشدد جو ہیں وہ تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ معاشی قتل ہے کہ نوجوان بیچارہ اس کے پاس کوئی روزگار ہی نہیں ہے، جی اخلاقی قتل ہے کہ اس کے اخلاق کو سدھارنے کی بجائے اس کو بے حیائی میں، بد اخلاقیوں میں، غلط کاموں میں لگا دو، نشے میں لگا دو، مبتلا کر دو، اس کی قوت عمل ہی مزمحل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ہر اعتبار سے نوجوان کو ضائع کیا جا رہا ہے، بجائے اس کی حفاظت کرنے کے، بجائے اس کے اخلاق سنوارنے کے، اس کو بد اخلاق بنایا جا رہا ہے، اس کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، ہر وقت مارے مارے کہیں کبھی کہیں تو کبھی کہیں بھاگتا پھرتا ہے۔ تو یہی کام فرعون نے کیا، اور کہتے ہیں عورتوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن پھر کافروں کی یہ ساری تدبیر کس طرح ہم نے غلط کر کے رکھ دی۔ انہوں نے تو بڑی تدبیر کی کہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ چلی نہ جائے، یہ نوجوان قیادت اکٹھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام جیسے لیڈر ان کو مل گئے تو یہ ہماری حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، لیکن اس لیے نوجوانوں کو ان کو ختم کرو۔ تو ہوا پھر الٹی، جو ڈر رہے تھے جس سے، اللہ نے وہی کیا، وہی فرعون غرق ہوا، وہی قارون زمین میں دھنس گیا، وہی حامان تباہ و برباد ہو گیا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے تو اس سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی اور ان کو قتل کرنے کی تجویز دی کہ چھوڑو، نوجوانوں کو رہنے دیتے ہیں، جب یہ لیڈر ہی نہیں ہوگا، جب سربراہ ہی نہیں ہوگا تو پھر نوجوان کیا کر لیں گے؟ وہ تو ہمارے ہی کام آئیں گے، پھر ہمارے پیچھے ہی چلیں گے۔ تو فرعون کہنے لگا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کر دوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس امت کے فرعون نے سازش کی حضور کو قتل کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں، باقی یہ جو ان پر ایمان لائیں یہ کیا ختم ہو جائیں گے، حضور ہی نہیں رہیں گے تو بس کام ختم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا وہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے پیچھے در حقیقت وہ پوری پلاننگ تیار تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور یہ اپنے رب کو بلا لے، اور ہمارے مقابلے میں یا جس رب کی یہ باتیں کرتا ہے اس کو بلا لے۔ یہ چلا کر وہ فرعون کہتا ہے اپنی اس کابینہ سے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد،
بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو بدل نہ دے یا ملک میں فساد نہ پھیلائے۔ دو باتیں فرعون نے کہی اپنی اس قیادت سے، جو اس کی کابینہ تھی ان سے دو باتیں کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے۔ اور ہمیشہ ہر مفاد پرست لیڈر اسی طرح قوم کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑا مسیحا، بڑا خیرخواہ اور ہمدرد بنا کر پیش کرتا ہے، اور مخالف کے بارے میں اسی طرح کی پراپوگنڈے کرتا ہے۔ پہلی بات اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے نظریات کو ہی نہ بدل دے، تمہاری سوچ کو ہی نہ تبدیل کر دے۔ تم جس راستے پر چل رہے ہو، جس طرح تمہارے ایک اپنے خداؤں کے بارے میں ایک نظریہ اور سوچ ہے، جس کو ہی تم چھوڑ بیٹھو۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے تمہاری نظریے کے بارے میں، تمہاری سوچ کے بارے میں بھی ڈر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ہم بڑے امن سے رہ رہے ہیں، نہ کوئی بیرونی ڈر اور خطرہ ہے دشمن کا، نہ اندرونی طور پر کوئی دشمن ہمارے خلاف ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح دعوت چلتی رہی نا، تو مجھے بڑا ڈر ہے یہ فساد پیدا ہو جائے گا ملک میں، ہر طرف نوجوان اٹھیں گے اور وہ اس طریقے سے اس پیغام اور دعوت کو جب بیان کریں گے تو بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوں گے، تو اس طریقے سے یہ ایک فتنہ اور فساد پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ گویا اس کو فساد سے وہ تعبیر کر رہا ہے۔ تو مجھے ملک میں فساد کا ڈر ہے، اس لیے موسیٰ کو ہی قتل کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ ڈر ہو کر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب، کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم، میں اپنے رب اور تمہارے رب، جو تمہارا بھی پروردگار ہے میرا بھی پروردگار ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اور میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ دعوت کا ایک بہترین اسلوب یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کو جو بنیادی بات ہے وہ بھی سمجھا دیں، دشمن کے ذہن میں بھی وہ بنیادی فکر ڈال دیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کہا جو میرا رب ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا وَرَبِّكُمْ، جو تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے میرا بھی پروردگار ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ من کل متکبر، ہر سرکش اور تکبر کرنے والے سے۔ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ فرعون متکبر ہے، بڑا بن رہا ہے، بڑا ہے نہیں، اندر سے تو ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اجدے سے اتنا ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا کہ وہ ہر وقت اسے یہ لالے پڑے رہتے تھے کہ کہیں یہ اجدہ مجھے ہی لقمہ نہ بنا لے۔ جی تو خود پر خوف طاری ہے، لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ قوم کو میں بچانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو جائے۔ لا یؤمن بیوم الحساب، اور یہ حساب کے دن پر یقین بھی نہیں رکھتا، اسے یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن میرے ان اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، جو میں ظلم کر رہا ہوں، جو بدماشیاں کر رہا ہوں، اس کا حساب دینا ہے۔ جس انسان کا یوم الحساب پر، حساب پر یقین نہیں ہوتا، وہی خرابیاں کرتا ہے، وہی جرائم کرتا ہے، وہی بدماشیاں کرتا ہے۔ اور جس کا یقین ہو کہ میری جانچ پڑتال ہونی ہے، مجھے پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے، اور وہاں میری کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں چلے گی، کوئی زبان کی تیزی و ترازی یا کوئی اور میری بات نہیں وہاں چلی گئی، میرا کوئی اقتدار، کوئی سفارشی، کوئی اور کام میرا وہاں نہیں چلے گا، اور پورے انصاف کے ساتھ وہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ جس کا اس بات پر یقین ہو وہ خرابی نہیں کرتا، غلطی کہیں اگر ہو جائے بھولے سے تو فوراً اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ متکبر آدمی اس پر یقین نہیں رکھتا یوم الحساب پر، اس لیے تو یہ معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور فسادی خود ہے، ظالم خود ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے، کہتے ہیں ساحر کذاب والعیاذ باللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس رکوع میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو ظالم طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ آگے مزید اسی واقعے کو تفصیل سے اگلے رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔